बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, 24 नवंबर रियासत, इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ का इम्तिहान। कौन कामयाब होगा, किसको फतह हासिल होगी, किसको शिकस्त होगी, लेकिन बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं। उससे भी आपको आगाह करूँगा कि बुशरा बीबी की धमकी और उनको अदालती वार्निंग, ये क्या है। गंडापुर ने आखिरी कोशिश का प्रोग्राम बना लिया। वो चाहते हैं किसी तरीके से भी इस्टेब्लिशमेंट से राबता हो जाए। उनकी कोशिश कहाँ तक कामयाब होती, कहाँ नहीं होती। दूसरी तरफ इमरान खान और बुशरा बीबी बच निकले, लेकिन शाह महमूद कुरैशी के साथ 20 अफराद पर फर्द जुर्म आयद हो गई। ये सब कुछ क्या है, इससे भी आपको बताऊंगा। और रागिब नईमी का फतवा राना सनाउल्लाह ने मुस्तरद कर दिया। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक है। जी नाज़रीन, पहली बात, 24 नवंबर इस्टेब्लिशमेंट, रियासत और तहरीक इंसाफ का इम्तिहान। तहरीक इंसाफ का इम्तिहान ये है कि बुशरा बीवी ने कमांड संभाल ली और MNA MPs को बुलाकर सख्ती से बातचीत की, बल्कि उन्होंने धमकियां दी कि 10,000 और 5,000 लोगों को लाया जाए, बल्कि उनकी फैमिलियों को भी लाया जाए और इसके सबूत भी फराहम किए जाए कि जिस वक्त ये चले उस वक्त उसकी वीडियो बनाई जाए, रास्ते की वीडियो बनाई जाए कि बसें खाली नहीं हो, और जब पहुँचे इस्लामाबाद उसकी भी वीडियो बनाई जाए। और दूसरी जानिब जितने वो इजलास करती हैं उसमें MNA MPs जो शरीक होते हैं उनके मोबाइल फ़ोन वापस ले लिए जाते हैं, छीन लिए जाते हैं, एक साइड पर रख दिए जाते हैं, यानी उसकी इजाज़त नहीं है। अब ये सब कुछ क्या है? पहली बात तो यही है कि पाबंदियाँ वो ख़ुद लगा रही हैं इसलिए कि वो गैर सियासी खातून हैं, पर्दादार खातून हैं, लिहाजा वो नहीं चाहती कि कोई चीज़ लीक हो। ताहम ख़बरें लीक हो रही हैं और वो बाकायदा आ रही हैं कि उन्होंने धमकी दी है कि सब इंतज़ाम करो, बल्कि उन्होंने कहा कि अगर ज़ाती इख्तलाफात की वजह से 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हुआ तो फिर मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यानी धमकी डायरेक्ट है। और वो धमकी किस पे है? उन्होंने कहा वज़ीर आला आते जाते रहते हैं, तीसरा इख्तिदार है KPK में। पहले परवेज़ खटक थे वज़ीर आला, दूसरी दफ़ा महमूद खान थे, तीसरी दफ़ा गंडापुर है, तो चौथी दफ़ा कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि गंडापुर साहब का इख्तिदार भी ख़तरे में पड़ गया है और उनसे भी नाराज़गी चल रही है, क्योंकि 8 से 10 अफराद जो हैं MNA MPs वो इजलास में शरीक नहीं हो रहे, जिसमें आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर भी शामिल हैं। और माफ़ कीजिएगा, और जो लोग शरीक भी हो रहे हैं वो भी मुतमईन नहीं है, क्योंकि ये इम्तिहान बहुत बड़ा है। अगर 5,000 अफराद को लाना है तो समझ लें कि 3 करोड़ का ख़र्चा है, क्योंकि वहाँ बैठना है। और अब ख्वाहिश का इसका इजहार किया गया कि बीवी बच्चे सब कुछ लेके आएँ, कुर्बानी देने की बात करें, वापस नहीं जाना, सर पे कफन बांध के आएँ। तो एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। रियासत का इम्तिहान ये है कि अच्छी भली रियासत जो स्मूथली चल निकली है, या कहीं महंगाई कम हो रही है, या इशारे आ रहे हैं बेहतरी के मईशत के, तो उसमें ख़राबी होगी। इस किस्म की जो सरगर्मी है उससे ख़राबी पैदा होती है, लिहाजा रियासत उसे रोकना चाहती है। दफ़ा 144 का नफाज कर दिया इस्लामाबाद में 2 माह के लिए। और उन्हें कहा किसी को भी कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा, बल्कि माजी की रवायत को ख़त्म करते हुए सख्ती से निपटा जाएगा, आईनी हाथों से निपटा जाएगा। यानी मामला जो है इधर से भी हो गए। अब इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि मुल्क में सुकून रहे और सियासी और जमहूरी जो अंदाज़ है उसी को आगे बढ़ाया जाए। लिहाजा इन सब का इम्तिहान है कि कौन कितने सब्र से, इस्तेकाम से काम लेता है, इस्तेकामत दिखाता है। और 24 नवंबर क्या। लेकिन जो गंडापुर की सरगर्मी है, आज एपेक्स कमेटी का इजलास था इस्लामाबाद में, जिसमें चारों सूबाई वज़रा ने भी शामिल होना था, सपा सालार ने भी, वज़ीर आज़म ने भी, और बड़े अहम इजलास होता है। इसमें मुल्क की अमन व अमान की सूरत हाल देखनी थी, मुल्क की मुआशी सूरत हाल देखनी थी और बाकी मुस्तक़बिल की प्लानिंग करनी थी। वो मुलतवी कर दिया गया, अब वो कल होगा। ज़राए का दावा ये है कि ये टाइम दिया गया गंडापुर साहब को, कि गंडापुर साहब ने वज़ीर आज़म को पैगाम दिया था
کہ ہم کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں، ہمارے کپتان سے کوئی بات کی جائے اور ہمیں کوئی راستہ دیا جائے، یعنی فیس سیونگ کی بات۔ اب اس پر انہوں نے ان کو 24 گھنٹے کا ٹائم دے دیا کہ بھائی جاؤ اپنے بڑوں کو پوچھ کے آؤ کی کرنا چاہتے ہو، کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ریاست کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کیا تعاون کر سکتے ہیں۔ تو ان کی کوشش یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے یعنی سپالت سالار سے بھی کسی طریقے سے رابطہ کر کے وہ راستہ نکالیں اور فیس سیونگ ملے اور 24 نومبر کا خطرہ ٹل جائے۔ ٹلتا ہے یا نہیں ٹلتا ہے، امتحان در امتحان ہے۔ پارٹی کو تیاری کی موقع دے دیا گیا، پارٹی کو دھمکیاں دے دی گئی ہیں کہ جو ناکام ہوگا، جو نہیں آئے گا، جو پہلے گرفتار ہو جائے گا، ان کو آئندہ پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملے گا، کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ بشرا بی بی نے کہا ہے، جو بالکل غیر سیاسی ہیں، باپردہ خاتون ہیں، لہٰذا ان کی بات جو ہے وہ اٹل ہوگی، اس لیے کہ وہ مرشد کے بھی مرشد اعظم ہیں۔ لہٰذا انہوں نے کہا خان کی رہائی کے لیے یہ آخری مارکہ آرائی ہوگی، اور اس سے پہلے خان بھی پیغام دے چکے ہیں، مارو یا مر جاؤ کی اپیل کر چکے ہیں، اور گنڈا پور صاحب بھی یہ برق لگا چکے ہیں کہ ہم چاروں طرف سے اسلام آباد کو گھیریں گے اور چاروں شانے چت کریں گے حکومت کو۔ ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف یہ اعلان ہے کہ ہم پرامن احتجاج کے لیے آ رہے ہیں کفن پہن کے۔ لہٰذا حکومت جو ہے وہ بھی پریشان ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی حکمت عملی بنا رہی ہے، اور پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے کیونکہ اس کے اندر توڑ جوڑ ہو رہا ہے۔ جیسے پشاور کے مقامی عہدیداروں نے استعفیٰ دیا تو وہ ظاہر دوسرے اضلاع میں بھی خبر جاری ہے، اور پھر جو ٹاسک دیا گیا ہے بشرا بی بی کی طرف سے وہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ 10,000 آدمیوں کو لانے کا مطلب یہ اس کا ہرجہ خرچہ، آمد و رفت کا قیام و قیام سب کچھ جو ہے تمام کا، وہ کم از کم جو ہے نا 5 سے 6 کروڑ روپے خرچ ہے۔ تو ایک ایم این اے کو یہ خرچ کرنا پڑے گا، اور ایم پی اے کو اسی طرح 3 کروڑ کا خرچہ ہے۔ تو یہ نسخہ تو سیدھا سیدھا، پھر دوسری طرف ان پر چیک ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ گھر سے چلیں 10 لاریاں لے کے اور راستے سے لاریاں خالی ہو جائے، لوگوں کو اتار دیں اور اسلام آباد لاریاں پہنچے نہ، یا اسلام آباد پہنچے تو خالی لاریاں پہنچے۔ تو اس کی ویڈیو بھی بنے گی، سارا کچھ ہوگا، کیونکہ اس اجلاس میں جو بشرا بی بی جس کی کمانڈ کر رہی ہیں اس میں سوشل میڈیا ٹیم بھی موجود ہے، اس میں ایڈوائزر بھی موجود ہے، اس میں ایم این ایز بھی موجود ہے، اس میں ضلعی انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس میں ضلعی عہدیدار بھی موجود ہیں، اس میں ملکی سطح کے عہدیداران بھی موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ مشکل ہے۔ آج 190 ملین کا بھی تھا مسئلہ، اس میں فرد جرم عائد ہونی تھی، لیکن بشرا بی بی کی وکیل نے ان کی بیماری کی درخواست دے دی، جس پر نیب نے بڑا اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی یہ جعلی درخواست ہے، اس پہ کوئی دستخط نہیں ہے ذمہ دار کسی افسر کے۔ عدالت شاہ رخ ارجمند نے ان کو جناب باقاعدہ وارننگ جاری کر دی کہ اگلی دفعہ آئندہ پیشی پر اگر وہ نہ آئے تو پھر ان کی ضمانت بھی کینسل کر دی جائے گی، اور مچلقے بھی ضبط کر لیے جائیں گے جس نے، اور اس شخص کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جس نے ان کی ضمانت دی ہے۔ تو یہ تو ان کو دی گئی ہے وارننگ۔ دوسری طرف بشرا بی بی اپنے کارکنوں کو، اپنے عہدیداروں کو دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب، بلکہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ان کو بھی اشارتاً انہوں نے کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ کسی وقت بھی بدل سکتا ہے، 3 بدلے ہیں، چوتھا بھی آ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی مشکل ٹاسک میں ڈال دیا گیا۔ اب عمران خان اور بشرا بی بی پر اسی وجہ سے کہ بشرا بی بی نہیں آئی تو فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ آج فرد جرم عائد ہونی تھی، آئندہ تاریخ پہ ہو جائے گی۔ لیکن لاہور میں استداد دہشت گردی کی عدالت میں شاہ محمود قریشی اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ سمیت 21 افراد کے پر فرد جرم عائد کر دی گئی، جس میں یاسمین راشد بھی ہیں، جس میں اعجاز چودھری بھی ہیں۔ تو ان پر فرد جرم عائد ہو گئی ہے، اور یہ وہ ہیں لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے اور 9 مئی کے معاملات پر۔ لیکن جو جی ایچ کیو کا معاملہ تھا اس میں جو ہے ابھی فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، عمر ایوب کا نام بھی ہے، اور باقی جو ان کے مرکزی لیڈران ہیں ان کے نام بھی ہیں۔ تو وہ بھی ابھی مسئلہ چل رہا ہے۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات کس نہج پہ جا رہے ہیں۔ کیا گنڈا پور صاحب اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے کوئی فیس سیونگ کا راستہ نکال سکیں گے، اپنی نوکری بچا سکیں گے یا نہیں؟ تو یہ امتحان ان کا ہے۔ اسی طرح حکومت اور ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کیا اس احتجاجی جو آ رہی ہے ریلی جو 24 نومبر کی،
اس سے نبٹ سکیں گے نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا آپ کی سختی سے نپٹا جائے گا، تو وہ بھی باقاعدہ تیار ہیں۔ تو سب کے سب جو ہیں اپنی اپنی جگہ پریشان بھی ہیں اور تیار بھی ہیں، اور یہ سچ مچ آخری مارکہ آرائی لگ رہی ہے کہ اس میں یہ معاملات ایسے ہوں گے۔ دوسری جانب وہ جو علامہ راغب نعیمی نے، ڈاکٹر راغب نعیمی نے جو کہا تھا نا وی پی این کو غیر شرعی قرار دیا تھا اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے، اس کو مسترد کر دیا ہے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط فہمی کی بنا پہ انہوں نے ایسا کیا، آپ لوگ استعمال کریں، جائز طریقے سے کریں اور اس کو کریں، یہ حق ہے آپ کا اور یہ کوئی سہولت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے غیر شرعی، یعنی ان کا وہ بھی ہو گیا۔ دوسری جانب حامد میر صاحب نے بھی مولانا راغب نعیمی کو وہ جو ہے وہ حکومتی چاپلوسی کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جناب علماء اکرام ایسے ہیں جو زبردستی کی حکومت سے رابطے کر کے اور حکومت کی مدح سرائی میں مصروف ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فتویٰ انہوں نے بھی دے دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ بہرحال صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا اور کل صورتحال واضح ہو جائے گی کہ گنڈا پور رابطے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا لیکن کہ اب مذاکرات کسی سے نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے اور براہ راست مجھ سے بات ہوگی۔ تو اب دیکھیں کوئی فارمولہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، فیس سیونگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ 24 نومبر میں صرف 5-6 دن باقی ہیں، تو امتحان بڑا ہے، مارکہ آرائی بڑی ہے، دھمکیاں بہت بڑی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ دھمکیاں کارگر ثابت ہوتی ہیں یا حکومت اپنے انتظامات میں کامیاب ہوتی ہے اور سختی سے ان سے نبٹ کے ان کو اسلام آباد داخل ہونے سے روک دیتی ہے۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔